نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل قدر عزیز بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے جو ہمیں دین دیا ہے، اس دین کے اندر میں کچھ چیزیں کرنے کا حکم ہے اور کچھ چیزوں سے رکنے کا حکم ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، معروفات کا کرنے کا حکم ہے، منکرات سے رکنے کا حکم ہے، اور یہ پورا دین ہے. آدمی صرف معروفات ہی معروفات کرتا چلا جائے، نیکیاں ہی نیکیاں کرتا چلا جائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے، یہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی دوائی پہ دوائی لیتا جا رہا ہے اور پرہیز کا نام نہیں کر رہا. شوگر کی گولی بھی لے رہا ہے، انسورنس بھی لے رہا ہے اور میٹھا بھی کھا رہا ہے. اس لیے پورا دین وہ ہے کہ کرنے کے کاموں کو کرنا اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنا، یہ پورا دین ہے. دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو معروفات، بلکہ بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو معروفات کرتا ہے اور کر رہا ہے، لیکن منکرات کو اپنی زندگی سے، اپنے معاملات سے، اپنے معاشرے سے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا. تو یہ پورا دین نہیں ہے. اور قرآن کا حکم یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو جاؤ. صحابہ والا ایمان جو ہمارا ایک معیاری ایمان ہے، آمنو کما آمن الناس، کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. صحابہ کا ایمان یہ تھا جو معروف سامنے آیا معروف کو بھی کیا، منکر جو سامنے آیا اس کے بچنے کا حکم آیا. جس وقت بھی آیا، کتنی ہی محبوب چیز تھی. ہم بار بار سنتے ہیں شراب صحابہ کی نظر میں جبکہ حرام نہیں ہوئی تھی، کتنی محبوب چیز تھی، لیکن جہاں حکم اترا نالیوں میں بہا دی. قیمتی سے قیمتی شراب نالیوں میں بہا دی. یہ صحابہ نے اپنے ایمان پر اتنی محنت کی تھی کہ معروفات کا کرنا بھی آسان تھا اور منکرات سے بچنا بھی آسان تھا. اور یہ منکر سے بچنا یہ بہت بڑا دین ہے. معروف کے کرنے میں بھی اور منکر سے بچنے میں بھی جو مجاہدہ آوے اس پر صبر کرنے کا حکم قرآن نے اس آیت کے اندر میں دیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نماز کا اہتمام کرنا، اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے. 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا بغیر اس لیے کہ انسان ایک الجھنوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ معاشرہ لگا ہوا ہے، سماج کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے، یہ ملنگ نہیں ہے، شریعت میں رہبانیت نہیں ہے. ان تمام الجھنوں میں رہتے ہوئے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا، اس پر بھی مجاہدہ ہے. معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی زبان کا دین زبان میں لانا، یہ بھی مجاہدہ ہے. غیبت سے بچنا یہ بھی مجاہدہ ہے.
صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر میں پورا دین داخل کیا تھا. اسی وجہ سے آج ہم دیکھیں بہت بڑا طبقہ جو نماز کا بھی پابند ہے لیکن پڑوسی اس سے مامون نہیں ہے، پڑوسی اس سے مامون نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے. آدمی حاجی بھی ہے، حج بھی کر رہا ہے، لیکن معاملات کی گڑبڑ ایسی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ان سے شکایتیں ہیں. ہم دیکھیں کہ ہم جہاں اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے لاکھوں روپیوں کا خرچ کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے بہن کے 50,000 کا میں دبا رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے گراہک کے ساتھ گبن اور دھوکے کا معاملہ کر رہا ہوں. اگر اس طریقے سے میں حج میں جا رہا ہوں، میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں، میں یتیموں مسکینوں بیواؤں کی مدد بھی کر رہا ہوں، تو اس پر کیا دین ہے اس کا جاننا بھی ضروری ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، یہ ایمان محنت کی چیز ہے. جب ایمان دلوں کے اندر میں آئے گا، جتنا ایمان آئے گا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، معروفات کا کرنا بھی آسان ہوگا، منکرات سے بچنا بھی آسان ہوگا. یہ محنت کی چیز ہے اور محنت کر کے اپنے دلوں میں اتارنے کی چیز ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی سرجن کے پاس جا کر کے اپنے دل کی سرجنی کرا لے اور اس کے اندر میں کوئی کلمہ کا پرزہ رکھ دے کہ جس کے ذریعے سے دین پر چلنا آسان ہو جائے. صحابہ کی زندگی ہم دیکھیں کہ اس کلمے کے پرزے کو، لا الہ الا اللہ کو، محمد الرسول اللہ کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے انہوں نے کون سی سرجری کی تھی کہ جو ایمان ان کے دلوں کے اندر میں بسا تھا. اور کیسا بسا تھا، کیسا بسا تھا، ایک پل کے لیے بھی ایمان کے خلاف تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی لفظ زبان سے پوری دنیا کی پراپرٹی ان کے سامنے ڈیر کرتے ہوئے بھی کوئی ایک جملہ ان کی زبان سے نہیں نکلوا سکتے تھے. جان کا سودا کرتے تھے، جان کا سودا کرتے تھے، پوری پراپرٹی کی اور پوری ملکیت کا سودا کرتے تھے، لیکن ایمان کا سودا نہیں ہوتا تھا. سامنے پھانسی کا پھندا ہے، سامنے پھانسی کا پھندا ہے، لیکن ایک لفظ زبان سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا ایمان اپنے دلوں کے اندر میں اتارا تھا، اندر میں رگ رگ میں ایمان رچا بسا تھا. ایمان یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی عالم انه لا یصیبنی الا ما کتبت لی. یہ ایمان ہے. عزیز بزرگوں، بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ نے ہمیں کلمے کی نعمت دی ہے، ایمان کی نعمت ہمیں دی ہے. ایمان کی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے. شرط یہ ہے کہ محنت کر 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 کے اپنے دلوں کے اندر میں اتنی محبت، اتنی ایمان کو بٹھایا جائے کہ پل جھپکنے کے لیے بھی ہمارے کسی بھی معاشرے میں جو جس فیلڈ میں ہے اللہ کے حکم کے خلاف اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کوئی عمل نہ ہو. صحابہ کے دلوں کے اندر میں آپ کی محبت اتنی بیٹھی ہوئی تھی اور سنتوں میں کامیابی کا یقین اتنا تھا کہ صحابہ ایک ایک سنت پر کیسے عمل کیا کرتے تھے. ایک صحابی سفر میں جا رہے اپنی سواری کو روکا، ایک درخت کی آڑ میں جا کر بیٹھے، واپس آئے، ساتھ میں جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا آپ کو قضائے حاجت کا تقاضا تو نہیں تھا، آپ وہاں کیوں گئے؟ کیا فرماتے ہیں کہ میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، اسی راستے سے گزر رہے تھے، اسی جگہ پر اور اسی جھاڑ کی آڑ کے اندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضائے حاجت کے لیے گئے تھے، جہاں آپ بیٹھے تھے یہ سنت مجھ سے کیسے زندہ ہو؟ یہ جذبہ تھا. ایک صحابی سفر میں جا رہے ہیں،
ایک جگہ پر پہنچے، وہاں کوئی چیز نظر میں نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی اپنی گردن کو جھکا کر آگے چلے۔ دوسرے ساتھی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کوئی چیز تو ہے نہیں، آپ نے یہاں گردن کیوں جھکائی؟ کہا ایک وقت میں جب میں آپ کے ساتھ سفر میں اسی راستے سے گزرا تھا، وہاں اس وقت میں یہاں پر ایک ٹہنی تھی، اس ٹہنی کی وجہ سے آپ اپنی گردن کو جھکا کر چلے تھے۔ آپ نے جو اختیار اور جو حیت اختیار کی تھی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے میں نے اپنے گردن کو جھکایا ہے۔ صحابہ کے دلوں کے اندر میں جو آپ کی محبت تھی، عزیز بزرگوں، یہ محنت کر کے ہمارے دلوں میں محبت کو بٹھانے کی ضرورت ہے۔ جو محبت ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کے دندان مبارک جو شہید ہوئے، آپ کے دندان مبارک جو شہید ہوئے، ایک تابعی فرماتے ہیں، فرمایا انہوں نے دیکھا آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے تھے، انہوں نے اپنے 2 دانت نکلوا دیے۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے یہ 2 دانت نہ ہو، دوسرے 2 دانت نکلوائے۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے یہ 2 دانت نہ ہو، اس کے پاس والے ہو، دوسرے 2 دانت نکلوائے۔ یوں کرتے کرتے 32 دانت نکلوا دیے ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ عزیز بزرگوں، یہ آپ کی محبت جب دلوں کے اندر میں آئے گی، سب سے بڑی اس وقت میں وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے دلوں کے اندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے دلوں کے اندر میں ہے اس کو ابھارنے کے لیے اور اس کو باہر لانے کا یہ موقع ہے کہ اس وقت میں ایک ایک سنت میری زندگی میں کیسے آئے، ایک ایک سنت میری زندگی میں کیسے آئے۔ صحابہ ایسے عمل کیا، جیسے ایک صحابی کے متعلق ہم فضائل اعمال میں بار بار واقعہ سنتے ہیں، وہ تشریف لائے، آپ نے کوئی جملہ فرمایا تو فرمایا وہ صحابی واپس گئے، اپنے بالوں کو کٹوا دیا، اپنی زلفیں کٹوا دی، واپس آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے آپ کے چہرے پر کچھ ناراضگی کا اثر دیکھا۔ گزشتہ جمعہ کو جیسے میں نے کہا بالوں کا بھی دین ہے، بالوں کا۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار نہیں کرتے تھے، آپ کے منشا کو سمجھتے تھے۔ عزیز بزرگوں، ہمارے سامنے کھلی ہوئی حدیث بھی آئے کہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں اور آپ نے ہم تک کیا میسج پہنچایا ہے، اس کے باوجود اگر ہم اپنی زندگی کو نہ بدلے تو عزیز بزرگوں یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے، بہت خطرے کی گھنٹی ہے کہ ہم حدیث کو سامنے آنے کے بعد حضرت شیخ مولانا یونس صاحب جانپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی حدیث میرے سامنے آئے، کوئی حدیث میرے سامنے آئے اور اس حدیث پر عمل کرنے کے نتیجے میں پوری دنیا میری مخالف ہو جائے، پوری دنیا، سماج نہیں، سوسائٹی نہیں، برادری نہیں، پوری دنیا میری مخالف ہو جائے، پھر بھی میں اس حدیث پر عمل کر کے رہوں گا۔ اتنا سنت میں کامیابی کا یقین، اتنا سنت میں کامیابی کا یقین، اس لیے فرمایا جیسے وہ صحابی فرمایا اپنے بالوں کو کٹوا کر کے آ گئے۔ گزشتہ جیسے میں نے کہا کہ بالوں کا دین بھی سر کی چوٹی سے لے کر پیر کے ناخنوں تک کا پورا دین ہماری زندگی میں آئے۔ بالوں کے دین کے متعلق جیسے میں نے وہ حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے بال دیے ہیں فَلْيُكْرِمْهُ، اس کو سلیقے سے رکھے، اس کو ڈنگ سے رکھے۔ بال رکھنے کا بھی ڈنگ بتایا ہے، کچھ چھوٹے کچھ بڑے، یہ سلیقہ نہیں ہے، یہ ڈنگ نہیں ہے، آپ نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا فَلْيُكْرِمْهُ، اس کو ڈنگ سے رکھا جائے۔ اس کے آداب کے اندر میں یہ بھی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ بے ایمانوں کے مشابہ بال نہ رکھے جائے، بے ایمانوں کی مشابہت سے بچا جائے۔ یہ میں اپنے گھر کی بات نہیں کہہ رہا، علماء نے قرآن حدیث کی روشنی میں جو کتابوں میں باتیں لکھی ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ بے ایمانوں کے مشابہ بال نہ رکھے جائے، کچھ بال چھوٹے کچھ بال بڑے،
چاہے کسی بھی کٹ کا نام دے دو، یہ کس کا طریقہ ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ جس کا دامن ہم نے پکڑا ہے، جس کا دامن ہم نے پکڑا ہے، ہم 5 وقت کی 5 نمازوں کی ہر رکعت میں ہم جو طریقہ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بے ایمانوں کے مشابہ بال نہ رکھے جائے، مرد عورتوں کے مشابہ اور عورتیں مردوں کے مشابہ بال نہ رکھے۔ ایسے بال رکھنے والوں کے اوپر میں آپ نے لعنت فرمائی ہے، پھٹکار فرمائی ہے، بد دعا کا آخری اسٹیج فرمایا ہے۔ بد دعا کا آخر، لعنت کا کیا مطلب؟ آپ اسے بد دعا دے رہے ہیں۔ ایک جگہ پر آپ نے یہ فرمایا یہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، لیس منا، یہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ آپ اپنی امت میں سے ایسے بال رکھنے والوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ عزیز بزرگوں، ہم ہو یا ہمارے بچے ہو، ہم اپنے ہاتھوں سے آپ سے بائیکاٹ کروا رہے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بال رکھ رہے ہیں تو بالوں کا دین یہ بھی ہے، آپ بالوں میں اتنا تیل لگاتے تھے، آپ بالوں میں اتنا تیل لگاتے تھے، تکیے کے اوپر میں ایک کپڑا رکھا جاتا تھا، جب آپ بیدار ہوتے تھے تو اس کپڑوں کو اگر نچوڑا جائے تو بوتل بھری جائے، اتنا تیل لگایا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا بالوں میں کنگھی کی جائے، اور کنگھی کرنے میں بھی داہنی طرف سے ابتدا کی جائے، کنگھی کرنے میں بھی داہنی طرف سے ابتدا کی جائے۔ ہر موقع پر آپ نے داہنی طرف کو پسند کیا ہے۔ کنگھی کرے، جوتا پہنے، کرتا پہنے، عطر لگائے، جو کچھ بھی کرے داہنی طرف سے آپ نے پسند کیا ہے۔ آپ نے جب جمر عقبہ کی رمی کی اور جانور کو ذبح کیا، اس کے بعد میں جب سر کا حلق کرنے کا موقع آیا، حالق کے سامنے اور سر بال منوانے والے کے سامنے، سب سے پہلے جو سر کا حصہ پیش کیا وہ داہنی طرف کا حصہ پیش کیا، جو داہنی طرف کا حصہ پیش کیا وہ بال ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دے دیے۔ پھر بائیں طرف کا حصہ پیش کیا، اور پھر اس طرف کے بال بھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دے دی۔ خضاب لگانے سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ آج کل اگر کوئی کالا خضاب بھی لگا رہا ہے، علماء سے معلوم کرے اس میں کیا چیز ہے، اس میں کیا چیز ہے، کیا یہ لگانے کے ذریعے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غسل کے اندر میں ہمارا غسل صحیح نہ ہوتا ہو اور ایسی کیمیکل اس کے اندر میں ہو کہ ہمارا غسل صحیح نہیں ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، ہماری کوئی عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ آپ نے سفید بالوں کو اکھاڑنے سے منع فرمایا، اپنے سفید بالوں کو اکھاڑنے سے منع فرمایا۔ آج آدمی اپنے بالوں کو کالا رکھنا چاہتا ہے، جوان رہنا چاہتا ہے، لاکھ کوشش کرے، لیکن جب سورج ڈھلنا شروع ہوگا تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اس لیے عزیز بزرگوں، یہ دین ہے بالوں کا۔ پورا دین اپنی زندگی کے اندر میں لانے کی طاقت اس وقت پیدا ہوگی کہ جیسے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، ان کی قربانی، مہاجرہ کی قربانی ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن بھائی اصل قربانی یہ ہے کہ وہ جو دین تھا وہ دین ہماری زندگی میں آ، اور جب تک اس دین میں کامیابی کا یقین ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا ہم پورے دین پر نہیں چل سکتے۔ اس لیے پورے دین پر چلنے کے لیے ہمارے اندر میں منکرات
اور گناہوں کا جو ماحول ہے، ایک ایک گناہ اپنے اندر میں اتنی طاقت پیدا کرے. اور یہ قرآن کا حکم ہے کہ گناہ چھوڑنے میں بھی جو تکلیف آئے اس پر صبر کرنا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر، کہ گناہ کو چھوڑنے میں یہ آسان کام نہیں ہے. یہ آسان کا جب تک انسان اپنے آپ پر محنت نہیں کرے گا، اپنے آپ پر محنت نہیں کرے گا، اور محنت کرتے 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 اعمالوں کا نور جب اپنے اندر میں جمائے گا تو پھر وہ نور اس کے اندر میں وہ طاقت پیدا کرے گا کہ گناہوں کی نفرت اس کے دلوں کے اندر میں آئے گی. ورنہ نمازی ہوتے ہوئے، حاجی ہوتے ہوئے، تہجد گزار ہوتے ہوئے گناہوں سے بچنا اس کی زندگی میں مشکل ہوگا. پھر معاشرے کے تمام گناہ، معاملات کی تمام بے دینی اسی نمازی کی زندگی میں ہوگی، اسی حاجی کی زندگی میں ہوگی، اسی تہجد گزار کی زندگی میں ہوگی، جب تک اپنے آپ پر محنت نہیں کرے گا. اس لیے عزیز بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ چانس دیا ہے، یہ موقع دیا ہے، ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے دلوں پر محنت کر کے ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لائیں. ابتدا کریں اپنے سر کے بالوں سے، کہ مجھے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک پورا دین مجھے اپنی زندگی میں لانا ہے اور میرے گھر میں لانا ہے. اور اس کے ساتھ میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام. عزیز بزرگوں، بہت بڑی غفلت ہے، بہت بڑی غفلت ہے. بہت بڑا طبقہ عورتوں میں بھی، مردوں میں بھی، جوانوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی ایسا ہے جو 5 وقت کی نماز جو فرض ہے جس کے بارے میں وقت نہیں ہے، آپ نے کیسی سخت سے سخت وعیدیں سنائی ہے. ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا، ہم دیکھیں یہ کیسا ہے کہ اس کا سارا گھر بار لوٹ لیا گیا ہو. ایک نماز کو قضا کرنے کی وجہ سے 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا ہوگا. اس وقت کی گرمی ہر ایک کہتا ہے ہائے ہائے کیا گرمی ہے، کیا گرمی ہے. وہ جہنم کی گرمی، وہ میدان محشر جو سورج 1 میل پہ ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، ہر ایک نفسی نفسی میں ہوگا. کیا ہوگا؟ عرش کا سایہ کسے ملے گا؟ اس لیے عزیز بزرگوں، حقیقت میں ہمارا ایمان یوم آخرت پر ہے، آخرت کے دین پر ہے. تو اس ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام خود بھی کریں اور پورے محلے میں ایسی محنت کریں ہر بالغ مرد و عورت 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا بنے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس پر یقین نصیب فرمائے.